نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله معزز علماء کرام، سامعین گرامی، جس طرح آپ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں سنا ہے کہ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ کسی بھی گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں اور کوئی بھی آدمی چاروں کونوں کو بیک وقت کور نہیں کر سکتا۔ اگر 4 طرف سے دشمن حملہ کر دے تو آدمی ایک طرف سے لڑ سکتا ہے، 3 کونے خالی رہتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے لوگ بہت کم گزرے ہیں کہ وجود ایک، جسم ایک، جان ایک، مگر انہوں نے زندگی میں چومکھی جنگ لڑی ہو اور اس جنگ میں ہیرو کہلائے ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس فرد کا نام ہے جس وقت بر صغیر میں اسلام کے گھر کو چاروں طرف سے دشمنان دین نے گھیر لیا تھا۔ یہودیت، نصرانیت، بدھ مت، نیچریت اور نسبیت، خارجیت، رافضیت، یہ وہ دشمن تھے جنہوں نے اسلام کے حسین قصر پر، حسین محل پر تابڑ توڑ حملے کیے، اور وہ فرد، وہ مرد جس نے ایک بہت بڑی جماعت کا کام اپنے ایک اکلوتے وجود کے ساتھ کیا، اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ علم میں، عمل میں، فکر میں، سوچ میں کوئی بھی آدمی اپنی فکر، اپنے دماغ کے بل بوتے پر اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا جب تک اسے اللہ کی طرف سے تائید حاصل نہ ہو، اللہ کا فضل اسے حاصل نہ ہو۔ امام احمد رضا ان خوش نصیب انسانوں میں سے تھے جن کو اللہ کی طرف سے تائید حاصل تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم انہیں حاصل تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 13 سال کی مختصر سی عمر میں انہوں نے مسند افتاء پہ بیٹھ کر فتویٰ جاری کیا، اور قرآن مجید ایک بحر زخار ہے، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کو پڑھنے کے لیے دن اور رات کو ایک کرنا پڑتا ہے، جگر کو بلکہ خون کو پانی میں بدلنا پڑتا ہے، راتوں کو دن بنانا پڑتا ہے، تب جا کے یہ گوہر مقصود ہاتھ آتا ہے۔ قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر بزرگان دین بھی، کہ کتنی ہی ذہین آدمی ہو، قرآن مجید کی دولت کو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گھنٹوں کے اندر پورے قرآن کو اپنے سینے میں سمو لے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کو خط ملا جس میں لکھا گیا کہ مولانا حافظ احمد رضا، وہ حافظ قرآن نہیں تھے، اور انہوں نے جب یہ لفظ اپنے نام کے ساتھ پڑھا، آج کل جتنا چاہیں آپ کسی کے نام کے ساتھ لاحقے لگا لیں، سابقے لگا لیں، کوئی شرماتا نہیں
بلکہ وہ سمجھتا ہے میرا قد بڑھ گیا ہے، بلکہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے نام کے ساتھ آگے بھی کچھ ہو، کچھ پیچھے بھی کچھ ہو۔ کوئی آدمی شیر بننے کے لیے تیار نہیں، ہر بندہ سوا شیر کے چکر میں ہے۔ لیکن وہ فرد کیسا تھا کہ جس کے نام کے ساتھ وہ لفظ لگایا گیا جو وہ نہیں تھا۔ اب ان کے پاس دو راستے تھے، یا واپس خط لکھتے کہ میرے دوست میں حافظ نہیں ہوں، تمہاری بات غلط ہے، یا یہ کہ اس آدمی کی زبان کو سچا کرنے کے لیے قرآن مجید کو حفظ کر لیتے۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا چاہتا تھا، مغرب سے لے کر عشاء تک وہ قرآن مجید کے ایک پارے کو مسلسل دہراتے۔ جب عشاء کی نماز ہو جاتی خود مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور دہرایا ہوا سناتے۔ نتیجہ دوستوں نے کہا کہ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ حساب غلط ہے، مہینے میں کیسے ہوا؟ مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقفہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوتا ہے، سوا گھنٹہ رکھ لیں تو ایک آدمی مغرب سے لے کر عشاء تک 1 پارہ یا سوا پارہ دہراتا ہے، پھر مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح تقریباً اپنا 34 یا 35 گھنٹوں کے اندر امام احمد رضا خان نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ کچھ پھول وہ ہوتے ہیں جن کو مالی سجاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، گوڑیاں دیتے ہیں، لیکن گلے لالا تجھے کس نے سنبھالا؟ اس نے کہا مجھے اس نے سنبھالا جس کا نام ہے اللہ تعالی۔ اس لیے امام احمد رضا یہ وہ پودا نہیں ہے جس کو پانی دینے والوں نے پانی دے دے کے بڑا کیا ہو یا گلشن محمدی میں کھڑا کیا ہو۔ یہ وہ فرد تھا جس کو قدرت نے امت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اور پھر پڑھانے والوں نے گنے چنے چند علوم پڑھائے تھے، اور مدارس میں کتنے ہی علوم پڑھائے جاتے ہیں، کالج میں کتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں کتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ کوئی چھلانگ لگاتا ہے، بمشکل 5 علوم میں صرف گزر جاتا ہے، 7 علوم میں صرف عبور رکھتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی بہت بڑا کوہ ہمالہ ہے، علم کا پہاڑ ہے، 10 علوم سے صرف عبور کرتا ہے۔ اسپیشلسٹ فقط 1 علم میں ہوتا ہے یا 2 میں ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی آدمی ہر علم میں ماہر کامل ہو، لیکن امام احمد رضا اس فرد کا نام ہے کہ 72 علوم میں کامل اور ماہر وہ آدمی تھا، جدھر کسی نے صدا دی ادھر ہی جواب آیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر کسی نے عربی میں سوال لکھا جواب عربی میں دیا، کسی نے اردو میں سوال لکھا جواب اردو میں دیا، کسی نے فارسی میں سوال لکھا جواب فارسی میں دیا۔ اور آج ہمارے ایک وزیر موصوف بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ویسے وزیروں کے بارے میں میرا تلخ تجربہ یہ ہے کہ ایک جلسے میں گیا، وہاں وزیر صاحب آئے اور وہ چلے گئے۔ تو جب آئے تو تب بھی معاملہ ظاہر ہے الٹ پلٹ ہوا، جب گئے تو اس سے زیادہ ہوا۔ تو میرے دماغ میں ایک شعر آیا اور میں نے کہہ دیا، میں نے کہا کہ لے گیا جان میری لوٹ کے جانا تیرا، اس آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا۔ تو اس لیے کہ وزیر جہاں آتے ہیں وہاں پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اس لیے بڑی مہربانی میرے بھائی کی کہ انہوں نے مجھے اس خیر کی بارش کے آنے سے پہلے ہی کھڑا کر دیا کہ تو نے جو درد دل کہنا ہے پہلے ہی کہہ لے۔ تو اس لیے آپ غور فرمائیں کہ وہ آدمی، وہ مرد کس کمال کا تھا کہ چند علوم تو ماں باپ نے اسے پڑھائے ہیں، لیکن اتنا بڑا سمندر اس کے سینے میں کیسے سمایا ہے۔ وہ علماء ہیں، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، ان کی عزت کو ہم سلام کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں براجمان ہیں، اپنے اپنے علم میں دریا بہا رہے ہیں، لیکن جو ریاضی کا ہے اسے فزکس سے مس نہیں ہے، جو فزکس کے اندر اسپیشلسٹ ہے اس کو اپنا دوسرے عربی زبان کہہ لیں اس سے مس نہیں ہے، جو عربی میں بڑا علامہ زمان ہے
اس کو ڈاکٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سائنس سے بے بہرا ہے۔ امام احمد رضا کو قدرت نے یہ عزت، یہ عظمت بخشی تھی کہ اس بندہ خدا کو اسلام کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے جس طرف بھی کسی نے للکارا ہے اس نے وہیں پہ نعرہ حق مارا ہے، جس سمت سے بھی۔ قرآن مجید سب سے بڑی عزت والی کتاب ہے، سب سے بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ آپ اس کے اندر ان کی ذرا ذہن کی رسائی دیکھیں۔ بسم اللہ کا ترجمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، ساری دنیا کرتی ہے، ہم بھی یہی ترجمہ پڑھتے رہے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہی ترجمہ رواں دواں ہے سب جگہ پر۔ پہلا فرد تھا امت کا، جس فرد نے اس قرآن حکیم کی آیت کی ترجمے کی اصلاح اور تشریح کی۔ کیوں؟ سب نے ترجمہ یہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن امام احمد رضا نے آ کر انگلی دھر دی کہ یہ ترجمہ حدیث محمدی کے خلاف ہے، مزاج رسالت کے خلاف ہے، قرآن مجید کے مزاج کے خلاف ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حدیث کے لفظ ہیں کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر، کہ جو بھی اچھا کام شروع کیا جائے اگر وہ اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اچھا ہے اس کو شروع کرو تو کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ اور ترجمے سے اچھا کام کون سا ہو سکتا ہے؟ قرآن کا ترجمہ بہت بڑا عزت والا کام ہے، لیکن یار لوگ اس حدیث کی تہ تک پہنچ ہی نہ سکے، سب کو سلام کرتے ہیں، لیکن یہ گوہر مقصود ہاتھ آیا تو اس فرد کے ہاتھ آیا کہ قرآن مجید کی اس مبارک آیت کا ترجمہ سب نے کیا شروع کرتا ہوں، حالانکہ رسول پاک نے کہا نیک کام کو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اب اللہ کے نام سے شروع کرنے کی بجائے ہر کسی نے یہی لکھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ شروع کرتا کا پہلے جملہ آیا، اللہ کا نام بعد میں آیا۔ برے صغیر کی چھاتی پر، اس سرزمین کے سینے پر پہلا فرد امام احمد رضا ہے جس نے ترجمہ کیا کہ اللہ کے نام سے شروع۔ قرآن مجید کی روح پہ بھی عمل ہوا، حدیث مصطفیٰ پہ بھی عمل ہو گیا، اور اللہ کا نام سب سے پہلے آ گیا۔ تو یہ اس آدمی کا کمال ہے کہ جہاں ایک پوری کی پوری جماعت نہیں، جماعتیں مل کر، یعنی علماء کے بورڈ بیٹھ کر جہاں ان کا دماغ نہیں پہنچ سکتا ہے، اس آدمی کا اکیلے کا دماغ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ عموماً قرآن مجید کے اندر لفظ ہے ضالین ولضالین غیر المغضوب علیہم ولضالین۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ ان سے بچا، ان کے رستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ ضال کا معنی عموماً گمراہ کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یعقوب کو مسلسل روتے دیکھا، رات کو رونا، دن کو رونا، ہر وقت رونا، انہوں نے باپ کو کہا کہ، اور جب باپ نے کہا میرے بچوں جاؤ میرے بیٹے کو ڈھونڈو، ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے، وہ ضرور تمہیں ملے گا۔ بیٹوں نے کہا بابا انک لفی دلالک القدیم، تو پرانی۔ اب اس دلال کا معنی یا دال کا معنی اکثر لوگوں نے کیا تو پرانی اسی وہ گمراہی میں ہے، گم گشتگی راہ میں ہے، اکثر لوگوں نے یہ ترجمہ کیا۔ لیکن امام احمد رضا کی عظمت کو سلام، جس نے ایک نبوت کی عزت، طہارت اور معصومیت کا پاس کرتے ہوئے ترجمہ یہ کیا کہ انک لفی دلالک القدیم، کہ اے پیارے بابا تو پرانی محبت میں ابھی تک گرفتار ہے۔ گمراہی کہاں، گم گشتگی راہ کہاں، اور پیار کہاں؟ ایک نبی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی گمراہ ہو جائے تو امت کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، دجیاں اڑ جاتی ہیں۔ امت کب راہ پہ چل سکتی ہے؟ جب نماہی راہ پہ نہ چل رہا ہو۔ تو یہ قرآن کا ترجمہ یہ امام احمد رضا نے کیا ہے۔ میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ عام مثال ہے، آپ ہر گھر میں قرآن اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ تو حضرت یعقوب کی بات تھی، یہی لفظ ہمارے نبی کے لیے استعمال ہوا آخری سپارے میں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا آپ کو۔ اس دال کا معنی گمراہ ہے،
گم گشتہ راہ ہے، بھٹکتا ہوا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہے۔ لیکن اکثریت نے ترجمہ یہی کر دیا کہ اے پیارے نبی، آپ کو کسی نے کہا آپ کو بھٹکتا ہوا پایا، پھر راہ دی۔ کسی نے ترجمہ کیا آپ کو بے راہ پایا، پھر راہ دی۔ کسی نے کہا آپ کو گم گشتہ راہ پایا، پھر راہ دی۔ وہ امام احمد رضا تھا جس نے کہا اگر ہمارے نبی بھٹک گئے تو پھر راہ پہ چلنے والا کون ہے؟ اگر حضور ہی کو راہ نہ مل سکی پھر راہ کسے ملے گا؟ انہوں نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیارے نبی، پس آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، یعنی گم پایا، پھر اپنے تک آپ کو راہ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے ہزاروں تھے، قرآن کا ترجمان ایک ہے، احمد رضا خان ایک ہے۔ ترجمہ کرنے والوں کی کوئی حد نہیں ہے، اب بھی کر رہے ہیں، تب بھی کرتے رہے ہیں، لیکن جسے ترجمانی کا سلیقہ آتا تھا ترجمہ بھی کرتا رہا، اور قرآن کی نہیں رحمان کی ترجمانی وہ کرتا تھا، اور ترجمہ کر کے حق ادا کر دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ دال کا معنی گمراہ ہے، مکر کا معنی مکر ہے، فریب ہے، اور آپ اسی لفظ کا معنی ماکرو مکر اللہ، کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا۔ لوگوں نے ترجمہ کر دیا، لیکن امام احمد رضا خان نے کہا یہ اللہ کی عزت کے خلاف ہے، خدا تعالی کی عظمت کے خلاف ہے، اللہ کی عصمت کے خلاف ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیجئے۔ انہوں نے ترجمہ کیا کہ مکرو، کافروں نے مکر کیا، فریب کیا، وَمَكَرَ اللہ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ کچھ لوگ بگڑ گئے، انہوں نے کہا یہ عجب تماشا ہے، لفظ ایک ہے، اس کا معنی ادھر مکر کرتے ہو ادھر خفیہ تدبیر کرتے ہو، یہ معنی کیسے بدلا؟ امام احمد رضا خان، میں اس کی علم، فکر، سوچ اور بلندی سوچ اور ان کی اپروچ پہ قربان کہ خدا کی عزت پہ بھی مٹا جا رہا ہے، نبیوں کی عزت کا بھی دفاع کیے جا رہا ہے، اور اپنے رسول کی عزت کے جھنڈے بھی لہرا رہا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا تھا کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ وہ شخص پہرا دیتا رہا، قرآن کا پہرا دیتا رہا، رحمان کی عزت کا پہرا دیتا رہا، نبیوں کی عزت کا پہرا دیتا رہا، خود رسول اللہ کی عزت کا پہرا دیتا رہا۔ اس لیے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ گرامی قدر، بہرحال آپ توجہ کریں گے تو مہربانی نہیں کریں گے تو غلام فریدہ یار دے کیتے سک پہنے پہ گئے چکی۔ مہمانان گرامی کو سلام محبت پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو دوبارہ سے جاری کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی نصرت انسان کو حاصل ہو تب وہ قرآن مجید کے سینے میں، قرآن کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے اور موتی نکال نکال کر امت تک پہنچاتا ہے۔ امام احمد رضا خان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی تھی کہ بیک وقت اللہ کی عزت اور جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو جس انداز کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ اور جس احترام کے ساتھ اس فرد نے پیش کیا ہے، آج کی یہ کانفرنس، آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ بزم اس شخص کی حضور یہ نذرانہ، یہ محبتیں لے کر حاضر ہے۔ آپ حضرات اندازہ فرمائیں، مدینہ المنورہ کا شہر تھا، علماء، مشائخ، بزرگان دین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے بڑے صاحب عقل، صاحب دانش لوگ جمع تھے۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے، ان کا نام تھا اطہر۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے دو درخت ہوا کرتے تھے، وہ درخت تھے کھجور کے، ظاہر ہے سرو قد سیدھے درخت تھے، اور سرکار دو عالم کے روضہ پاک کے سامنے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اطہر کی جب نظر پڑھی، رگ محبت پھڑکی،
اور اس شخص نے ایک شعر کہا، اس نے کہا کب ہیں درخت، یعنی گڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ ہر شخص نے کہا واہ واہ۔ ایک آدمی تھا مجمع میں جس نے واہ کی بجائے کہا آہ آہ۔ اطہر تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت اطہر نے کہا جناب والا انگلی رکھ کے لکیر کھینچنی آسان ہے، لیکن اپنا بگڑے ہوئے کو سنوارنا مشکل ہے۔ آپ نے نقد و جرح کا تیر تو کھینچ کے مار دیا ہے کہ یہ میں نے غلط کہا ہے۔ اگر میں نے غلط کہا ہے تو صحیح کیا ہے؟ میں نے تو محبت کی یہ خوبصورت قسم کی جو یہ شکل ہے اس کو عام بیان کر دیا ہے۔ آپ نے رو کے کہا فرمایا دوبارہ پڑھو۔ انہوں نے کہا کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ امام احمد رضا کی آہ نکل گئی۔ انہوں نے کہا اطہر خیمہ لیلا کہاں، رسول اللہ کا روضہ کہاں؟ خیمہ، یہ تشبیہ ہی غلط ہے، یہ استعارہ ہی غلط ہے۔ خیمہ لیلا تو نے کیسے کہہ دیا؟ اس کو کہا سرائیکی زبان ملتی جلتی آپ کو بتا دوں، وہ کہتے ہیں تو عرب اچ خوش میں جھنگ اچ تنگ، تو رانجھن کت میں ہیر کتھاں، تیرا شان کرم لولاک لما میرا اجڑیا حال ظہیر کتھاں، تو حسن دا شاہ میں محض کوجھی ہاں بندہ میل اخیر کتھاں، ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ کوئی لیر کتھاں، کوئی لیر کتھاں، تو مدنی پیر کتھاں میں فقیر کتھاں۔ تو یہ کیا استعارہ ہے، کیا یہ تشبیہ ہے؟ خیمہ لیلا کہاں، گنبد خضرا کہاں، اور مجنو بیچارہ کہاں، اور ان خوبصورت نوری درختوں کا نظارہ کہاں؟ ہماری بہاولپور کی سرزمین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ محبوب سبھے رکھ ایک پاسے، محبوب سبھے رکھ ایک پاسے، او نازک متوارا ایک پاسے، تلوار دو دستی ایک پاسے، اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے، سارے نبی تے مرسل ایک پاسے، سارا نبی پیارا ایک پاسے۔ اب انہوں نے کہا یہ استعارہ تیرا، یہ تشبیہ تمہاری غلط ہے کہ حضور کے روضے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دی ہے۔ اطہر بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے علامہ زمان تھے، بڑے زیرک اور دانشور انسان تھے۔ انہوں نے گردن جھکا کے کہا تشبیہ درست یا غلط؟ امام احمد رضا خان معاملہ تو تب بنے گا کہ جب آپ اٹھ کے میرے ان اشعار کی تصریح اور میرے استعارے سے بہتر استعارہ پیش کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مدینۃ المنورہ کی پاک دھرتی وہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے جو فرمایا آپ بھی سنیے، سر دھنیے اور موتی چنیے۔ احمد رضا خان کون ہے، کیا بولتا ہے اور کس انداز سے بولتا ہے؟ امام احمد رضا خان نے اٹھ کے کہا کہ بھائی کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے۔ ویسے بھی ایک مولانا کو شعر و شاعری سے کیا لگے؟ آج کل تو ہمارے وزیر میٹھی میٹھی شاعری کرتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے شاعری کرنے کی۔ پہلے ہم جنہیں وزیر بناتے تھے وہ چپ کر کے جاتے تھے، میز پہ سر ٹکاتے تھے، وہ تالیاں بجاتے تھے، یہ بھی بجا کے چلے آتے تھے۔ لیکن اب شکر خدا کا کہ ادھر بھی تھوڑی سی نمک جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو مولوی صاحب اور شاعری کہاں؟ مولانا کا کام ہے فتویٰ دے، مولانا کا کام ہے کتابیں پڑھے، مولانا کا کام ہے کتاب پڑھائے۔ لیکن امام احمد رضا خان اس فرد کا نام ہے، وہ کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ امام احمد رضا خان ہے، علم میں، عمل میں، عقل میں، فکر میں، سوچ میں، قرآن کی تفسیر میں اور احادیث پاک کی تشریح میں۔ صرف یہی نہیں، عموماً ہوتا یہ ہے آج کل حکومت جو ہے وہ لٹھ لے کے مدرسوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ تم انگریزی کیوں نہیں پڑھتے،
تم میتھمیٹکس کیوں نہیں پڑھتے, تم جیومیٹری کیوں نہیں پڑھتے, تم ٹیکنومیٹری کیوں نہیں پڑھتے, تم یہ کیوں نہیں پڑھتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو تو آج بیداری نصیب ہوئی ہے, پیچھے پلٹ کے دیکھے حکومت کہ آپ کا آدمی مثلاً آپ کی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, وہ صرف ایک علم کا اسپیشلسٹ ہے, اگر اس کو دوسری طرف کھڑا کیا جائے تو معاملہ الجھا نظر آتا ہے. لیکن امام احمد رضا علماء کے سرخیل, علماء کے وہ رہنما ہیں کہ جس وقت ڈاکٹر سر ضیاء الدین وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی جو ریاضی کے اندر پی ایچ ڈی تھے اور جنہوں نے اس برے صغیر کے سینے پر اپنے علم ریاضی کی دھاک بٹھا رکھی تھی, ایک ریاضی کے مسئلے میں الجھ گئے اور کئی مہینے بیت گئے سوچتے سوچتے, گتھی سلجھتی نہیں تھی, حتیٰ کہ انہوں نے تیاری کی کہ جرمنی جاؤں گا اور یہ گتھی سلجھا کے آؤں گا. حضرت پروفیسر سلیمان اشرف بہاری وہاں تھے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک مولانا ہے احمد رضا خان, ہماری ہے ان سے جان پہچان, ان کے چل کے بنیے مہمان. ہنسے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کہا مولوی صاحب 2 رکعت کے امام کو ریاضی سے کیا لگے. انہوں نے سنی انسنی کی, ضد کی پروفیسر صاحب نے, کہا چلو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے مل ہی آتے ہیں. ملنے کے لیے آئے, عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے اور آتے ہی ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب خیریت ہے, کیسے تشریف لانا ہوا. انہوں نے کہا حضور ریاضی کا مسئلہ ہے اور میرا دماغ گھوم رہا ہے, پیچ در پیچ مسئلہ الجھا ہوا ہے, میں جرمنی جانا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو. امام احمد رضا خان نے کہا ڈاکٹر صاحب بیان فرمائیے مسئلہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کان اکھیوں سے دیکھ کے کہا میں نہ کہتا تھا کہ مولوی کو کیا احساس, کیا ادراک کہ مسئلہ ریاضی کا اور انگلیوں میں حل کریں گے. انہوں نے کہا آپ بولیے, لب کھولیے, آپ اپنا کام کیجئے. ڈاکٹر صاحب بیان کرتے رہے, امام احمد رضا سنتے رہے. 15 منٹ کے اندر جب مسئلہ ختم ہوا, جیسے انہوں نے ختم فرمایا, امام احمد رضا خان نے جواب شروع فرمایا. جب جواب کا اختتام ہوا, ڈاکٹر سر ضیاء الدین اٹھے, ہاتھ ایسے مار کے کہا سنا کرتا تھا کہ علم لدنی ہوتا ہے, آج نظروں سے دیکھ لیا ہے, آج آنکھوں سے دیکھ لیا, یعنی آج دلبر کو ہم نے دیکھ لیا. ان کی شوخی نگاہ میں ہردم تیر و خنجر کو ہم نے دیکھ لیا, اب کسی پیر کی حاجت نہیں, شیخ اکبر کو ہم نے دیکھ لیا. امام احمد رضا ریاضی, الجبرا, جیومیٹری, ٹریگنومیٹری, یہ وہ علوم ہیں اب نام ہی لوگوں کو نہیں آتے, اور وہ فرد ان کے اندر ماہر کامل تھا. پھر صرف ریاضی نہیں ہے, اب یہ حرکت زمین کا مسئلہ, نیوٹن جیسا سائنسدان جس کا نام آتا ہے تو ہمارے بڑے بڑے پروفیسروں کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں, لیکن امام احمد رضا واحد فرد تھا بر صغیر کا جس نے اس کو چیلنج کیا اور اس کی تھیوری کو غلط ثابت کیا, اور آج تک امام احمد رضا کی اس تھیوری کے اوپر تحقیق جاری ہے اور دنیا کے اندر وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. پھر اس سے اگلی بات, البرٹ امریکہ کا سائنسدان تھا. امریکہ کا سائنسدان, آج کل صورتحال ہماری کمزوری کی یہ ہے کہ ہماری پنجاب یونیورسٹی کی سند کتنی عظیم سند ہے, لیکن جب باہر تشریف لے جاتی ہے